بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیع خاور جو ننا کے نام سے مشہور ہیں، پاکستان کے معروف مزاحیہ اداکار تھے۔ ننا کو پہلی ٹی وی کامیڈی سیریز الف نون میں شاندار اداکاری کے بعد 1966 میں فلم وطن کا سپاہی میں متعارف کرایا گیا۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کے پہلے اشرے میں سخت محنت کی اور 1975 میں فلم نوکر سے کامیابی حاصل کی۔ 1979 میں فلم ٹہکا پہلوان میں وہ ہیرو تھے اور اسی سال ان کی فلم دبئی چلو باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ سلطان راہی اور ان کی ایکشن فلموں کے غلبے کے باوجود ننا علی اعجاز کی جوڑی نے 80 کی دہائی کے پہلے نصف میں ہیرو کامیڈین جوڑی کے طور پر کافی مقبولیت حاصل کی اور 50 سے زائد فلموں میں مرکزی کرداروں میں نظر آئے۔ فلم انسانیت میں ان کی جوڑی بنی۔ ٹائٹل رول میں ننا کی سب سے مشہور فلم سالہ صاحب تھی جو لاہور کے سینما گھروں میں 300 ہفتوں تک چلی۔ پی ٹی وی کی پہلی کامیڈی سیریز الف نون میں کمال احمد رضوی کے ساتھ رفیع خاور ننا کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ کیریئر کے آغاز میں وہ پنجابی فلموں میں معمولی کردار ادا کرتے تھے کیونکہ منور ظریف اور رنگیلا کی موجودگی میں ان کے لیے لالی ووڈ میں جگہ بنانا مشکل تھا۔ تاہم فلم ضدی اور بعد میں اردو فلم نوکر کے بعد یہ سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے اردو فلموں میں تمنا بیگم کے ساتھ مزاحیہ کرداروں میں کثرت سے جوڑی بنائی، باپ، دادا یا نوکر کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد انہیں ٹہکا پہلوان میں مرکزی کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ اسی سال حیدر چودھری کی ہدایت کاری میں ان کی فلم دبئی چلو سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ ننا اور علی اعجاز نے 80 کی دہائی کے پہلے نصف میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور انہیں 50 سے زائد فلموں میں مرکزی کردار میں دیکھا گیا۔ ننا اور ناظری رومانوی طور پر جڑے ہوئے تھے اور اکثر عوام میں ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ ایک اندرونی ذریعے کے مطابق ناظری کے ساتھ محبت کے دوران ننا کے ساتھ پیسہ کبھی مسئلہ نہیں رہا۔ ان کی مشہور شخصیت کی حیثیت ہمہ وقت بلندی پر تھی اور وہ بائیں دائیں اور درمیان میں کامیاب فلمیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پروڈیوسرز کو مجبور کیا کہ وہ ناظری کو اپنی تمام فلموں میں اپنے ساتھ کاسٹ کریں۔ ناظری نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور دونوں لازم و ملزوم ہو گئے۔ لیکن جب ننا نے فلاپ فلمیں ڈیلیور کرنا شروع کر دیں اور مالی طور پر کمزور ہو گئے تو ناظری نے بھی ان کے اندر دلچسپی لینا ختم کر دی۔ ننا نے مبینہ طور پر 2 جون 1986 کو لاہور میں خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ایک گواہ پروڈیوسر جمشید ظفر نے بیان کیا کہ کمرے میں خون کا تالاب تھا اور یہ واقعی ایک ہولناک منظر تھا۔ جو کچھ درست معلوم ہوتا تھا ایک پراسرار جرم فلم سے باہر۔ تاہم ننا کی موت کا سبب بننے والے اصل حالات آج تک ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ افواہیں بھی تھیں کہ انہوں نے اپنی تمام جائیداد اداکارہ ناظری کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، جس سے ان کے خاندان میں خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔